اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری سے رضوان اللہ تعالی علیہ ان سے جناب سلمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ان سلمان باب اللہ فی الارض، اے ابو ذر سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ من عرفہ کان مؤمنا، جس نے سلمان کی معرفت حاصل کی وہ مومن ہے۔ ومن انکرہ کان کافرا، اور جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ سلمان ان سلمان من اہل البیت، بے شک سلمان ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے۔ ولایت ایک ایسا امر الہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے کہ پہلے اسے خود اپنی ذات سے منسوب کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اولو الامر سے۔ اولو الامر کا اللہ اور اس کے رسول کی طرح واجب الاطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کے اختیارات بھی ویسے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اس کے علاوہ ولی امر کا انتخاب بھی اللہ نے خود اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کے حوالے نہیں کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ یعنی امام، خلیفہ اور ولی کا انتخاب صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے کہ جسے اللہ نے امام اور خلیفہ معین کیا ہے اس کا اعلان کرے۔ اب اگر کوئی بھی اللہ کے منتخب کردہ اور نبی کے اعلان کردہ امام اور خلیفہ کی مخالفت کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جنہیں من اہل البیت کی منزلت حاصل ہے، یعنی جناب سلمان محمدی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پیغمبر کی شہادت کے 3 دن بعد اہل مدینہ کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں انہوں نے سب کے لیے یہ بالکل واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا کتنا ضروری ہے۔ سلمان فرماتے ہیں، اے لوگوں، میری بات غور سے سنو اور اسے سمجھو، جان لو کہ مجھے بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، اور اگر میں تمہارے سامنے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ فضائل بیان کر دوں جو مجھے معلوم ہیں تو تم میں سے ایک گروہ کہنے لگے گا کہ سلمان دیوانہ ہو گیا ہے، اور دوسرا گروہ کہنے لگے گا کہ خدا سلمان کے قاتل کی مغفرت کرے۔ جان لو کہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں جن کا مصیبتیں پیچھا کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی جان لو کہ علی ابن ابی طالب کے پاس نعمتوں اور مصیبتوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ علی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے اہل و عیال میں میرے وصی ہو، میری امت میں میرے خلیفہ ہو، اور میرے نزدیک تمہاری منزلت ویسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ لیکن تم لوگوں نے بنی اسرائیل کی سنت اختیار کر لی، حق کو چھوڑ دیا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ ان جملوں میں گویا سلمان اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر سنت رسول پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں نے امام علی علیہ السلام کا دامن نہیں تھاما تو پھر وہ بنی اسرائیل کی سنت پر عمل کرنے لگیں گے اور اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے۔ سلمان مزید فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اگر تم لوگوں نے علی کی ولایت قبول کی ہوتی تو تم آسمان و زمین سے غذا پاتے، اگر تم آسمان میں اڑتے ہوئے کسی پرندے کو آواز دیتے تو وہ تمہارے پاس آتا، سمندروں کی مچھلیوں کو پکارتے تو وہ تمہارے پاس آتی، کوئی اللہ کا بندہ کبھی فقیر نہ ہوتا، اور خدا کے حکم کے متعلق کبھی بھی 2 لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ یعنی اگر انسان حقیقت میں ولایت علی کا اقرار کرے تو اس کے پاس ولایت تکوینی ہوگی، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات انسان کے تحت تسخیر ہوں گے۔ پھر سلمان فرماتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے بغاوت کی اور اس ولایت کو کسی اور کے حوالے کر دیا، تو بس اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوئی امید نہ رکھنا، اب ہم تم سے اس موضوع پر مسلسل لڑتے رہیں گے۔
سلمان کے یہ جملے حقیقت میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی اور روحانی مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ٹھکرانے کا خامیازہ ہے، جو مسلمان تا روز قیامت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اس ولایت کے زیر سایہ نہ آ جائیں۔ آخر میں سلمان فرماتے ہیں، خدا کی قسم تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے اور کافروں کی طرح دین سے پلٹ جاؤ گے۔ تم میں سے کچھ لوگ تلواروں سے دوسروں کی گردنیں ماریں گے۔ یہ جان لو کہ میں نے اپنی بات تمہارے سامنے رکھ دی، اپنے نبی کی سنت پر تسلیم کیا اور اپنے مولا اور تمام مومنین و مومنات کے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی اتباع کی ہے، جو اوصیاء کے سردار ہیں، بہترین لوگوں کے قائد ہیں، سچ بولنے والوں، شہداء اور صالحین کے امام ہیں۔ جناب سلمان کے اس خطبے میں بیان کیے گئے اعلیٰ مطالب سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سلمان علم غیب کے حامل تھے، اور خود ان کی بلند مرتبہ شخصیت کی بنا پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب ابوذر سے کہا تھا، اے ابوذر، بے شک سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، اور جس نے سلمان کو ٹھکرایا وہ کافر ہے، اور سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس سال 10 اسٹرانگ روپ علیہ السلام کی ٹیم کو روضہ جناب سلمان محمدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی زیارت کا شرف عطا کیا۔ آپ تمام حضرات کی طرف سے علی علیہ السلام کی ولایت سے سرشار اس صحابی جلیل کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور جناب سلمان کی طرح ہمیں بھی ولایت اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔